ابھی چند مہینے پہلے، چند ہفتے پہلے، آپ سب جانتے ہیں کہ گلوبل ہنگر انڈیکس نے رپورٹ پیش کی ہے کہ بھوک سے مرنے والوں کی جو تعداد کے لحاظ سے پوری دنیا کے ملکوں میں ہمارا ملک 101 نمبر پر آ گیا، آؤٹ آف 116۔ کل 116 ملک ہیں جن کی بھوکمری کا انڈیکس 2 انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے آپس میں کوآپریشن کے ذریعے بنایا ہے، اور اس میں ابھی کچھ دن پہلے تک ہمارا ملک 94 پوزیشن پر تھا، اب اور نیچے گر کر 101ویں نمبر پر آ گیا۔ اللہ اکبر! اس کا مطلب ہے کہ کتنے کروڑ لوگ ہیں جو بھوکے رہتے ہیں۔ اگر علماء بورڈ سنسیئر ہے کام کرنے میں، اور ان سارے لوگوں کی رہنمائی میں ہمیں اس ملک میں وہ کام شروع کرنا چاہیے کہ اگلے چند سالوں میں ہمارے اس دیش میں ایک بھی بھوکا نہ رہے۔ آپ اس طرح پہنچیں گے دروازے دروازے، ہم ہو سکتا ہے بعض دروازوں سے دھتکارے جائیں، بعض دروازوں سے ہم کو گالیاں ملیں، بعض دروازوں سے ہم کو ریسپیکٹ نہ ملے۔ ہم جن مذہبی رہنماؤں کے نام لیوا ہیں ان کی زندگی کیسی گزری تھی؟ مہاتما گوتم بدھا نے کن قربانیوں کے ساتھ زندگی گزاری تھی؟ ناقابل تصور قربانیاں، ناقابل تصور انہوں نے بھوک برداشت کی تھی۔ وہ تو راجا کے بیٹے تھے، راج محل میں رہتے تھے، لیکن سماج کی غربت، سماج کے پچھڑے پن کو انہوں نے دیکھا۔ جب ان کو خدا کا نور ملا تو انہوں نے یہ طے کیا کہ اب مجھے کسی کو بھوکا نہیں سونے دینا ہے۔ ہمارے ملک کی ایک بہت بڑی مصیبت ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کسی اچھے انسان کو انسان نہیں رہنے دیتے، اس کو فوراً دیوتا اور خدا بنا دیتے۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ میرے بچپن میں یو پی کے اس وقت کے چیف منسٹر، جو ملک کی آزادی اور پارٹیشن کے بعد کے پہلے یو پی کے چیف منسٹر تھے، انہوں نے آرٹیکلز لکھے، اردو اخباروں میں بھی چھپے، اور انہوں نے شکایت کی کہ ہمیں شکایت ہے کہ بھارت کے مسلمان ہمارے پروجوں کو اپنا پروج نہیں مانتے، وہ عرب کے پروجوں کو اپنا پروج مانتے ہیں۔ میرے والد صاحب جو بہت بڑے اسکالر اور سنت تھے، 100 کتابوں سے زیادہ انہوں نے لکھی، انہوں نے فوراً مضمون لکھا، اور اس مضمون میں لکھا کہ آپ نے کس مہاپرش کو کا تعارف ہم سے ایک اچھے انسان کی حیثیت سے کرایا ہے، بتائیے۔ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ شری رام چندر جی مریادہ پرشوتم تھے، اور دوسری طرف آپ ان کو خدا مانتے ہیں۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ کرشن جی بہت قابل قدر عظیم انسان تھے جنہوں نے ارجن کو ظلم کے مقابلے کے لیے کھڑا کیا، اور دوسری طرف آپ ان کو خدا مانتے ہیں۔ یہی فرق ہے۔ اسی لیے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو خدا کے آخری رسول تھے، انہوں نے ہزاروں بار یہ کہا، دیکھو میں انسان ہوں، انسان اور تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ قرآن نے ان کو حکم دیا کہ یہ بات بار بار صاف کرو، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی۔ محمد آپ صاف اعلان کیجئے کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، فرق یہ ہے کہ خدا کا بیان مجھ پہ آتا ہے تم تک پہنچانے کے لیے اور خود عمل کرنے کے، بس۔ لیکن میں ہوں انسان۔ آپ کسی کو خدا یا دیوتا مان لیں گے تو آپ اس کی پوجا ارچنا تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو فالو نہیں کر سکتے۔ فالو آپ اپنے جیسے ہیومن بینگ کو کر سکتے ہیں۔ جب آپ کو نظر آئے گا کہ یہ انسان ہوتے ہوئے بھی اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے، تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ میں بھی کر سکتا ہوں۔ جب یہ انسان ماں بہنوں کو بری نظر سے نہیں دیکھتا،
تو میں بھی اپنی نگاہوں کو کنٹرول کر سکتا ہوں. جب یہ انسان کبھی جھوٹ نہیں بولتا انسان ہوتے ہوئے, تو میں بھی ہمیشہ سچ بول سکتا ہوں. یاد رکھیے, جتنے بھی خدا کی طرف سے سچے مصلح آئے, بھیجے گئے, ہر قوم میں آئے, ہر ملک میں آئے, ہر زبان میں آئے, بلکہ ہمیں تو ایک بات کا اور فخر ہے کہ پہلا انسان اور پہلا پیغمبر بھارت میں آیا. اس وجہ سے ہم کو بھارت سے ایک مذہبی لگاؤ بھی ہے. وطنی تو وطنی, ہمیں مذہبی لگاؤ ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو خدا نے عرب میں نہیں بھیجا. جب سرگ سے اتار کر, جنت سے نکال کر یہاں زمین میں بسانے کا فیصلہ کیا, تو آپ پڑھیے بھوشیہ پران, اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ وہ جمبو سلالدیپ میں پیدا ہوئے, جو بھارت کا حصہ تھا, جو آج سری لنکا ہے. خدا نے اس زمین کو اس قابل سمجھا کہ پہلا انسان اور پہلا پیغمبر یہاں آئے. اس لیے یہ بھارت کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح گیان حاصل کرے. بہت ملاوٹیں بھی ہوئی ہیں, بہت ڈسٹورشنز بھی ہوئے ہیں. ابھی ہمارے ایک مسلمان مقرر نے بھگوان مہاویر جین کہا, میں حیران رہ گیا. مہاویر جین ایک زبردست ریفارمر تھے, ایک زبردست مصلح تھے. آپ خدا کو بھی بھگوان کہیں گے اور ان ریفارمرز کو بھی بھگوان کہیں گے. ہمارے نوجوان کیسے فالو کر سکتے ہیں؟ آپ بتائیے کس قدر عجیب قسم کا ڈسٹورشن ہو رہا ہے. اس لیے میں بالکل پریکٹیکل ایک سجیشن دیتا ہوں کہ اگر ہم علماء بورڈ نے ایک کام اپنے ذمہ لیا, اور وہ یہ کہ ہم کو ایک ایک گاؤں کا سروے کرنا ہے, اور کسی گھر میں کوئی بھوکا نہ رہے, یہ ہم کو قسم کھانی ہے اور اپنے مالک سے وعدہ کرنا ہے. آپ دیکھیے گا پھر بھارت کیسے بدلے گا. یہ کسان جو آتم ہتیا کر رہے ہیں, واقعی روز خبر پڑھتے ہیں وہ کیسے ہم لوگ کھانا کھا کے سو جاتے ہیں. یہ کسان خودکشی کر رہے ہیں, لاکھوں کسان خودکشی کر چکے ہیں ہمارے ملک میں. میں نے اپنے ساتھیوں کو گزارش کی, مہاراشٹر میں کرناٹکا کے 3-4 ڈسٹرکٹس کو ایک پہلے پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر, کیا آپ ایک ایک گاؤں کا سروے کرو, ایک ایک کسان کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ کیا آپ کے اوپر کوئی بینک لون وغیرہ تو نہیں ہے. سب نے بتایا ہاں ہے. تو آپ کے پاس اس کے ری پے کرنے کی کیپیسٹی ہے؟ اکثر نے کہا کہ نہیں ہے. تو پھر آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ تو اس نے اپنی بیٹی کو آواز دی. ایک واقعہ سناتا ہوں, اور کہا کہ بس یہ اس بیٹی ہے میری, ایک ہی بچی ہے, اس کی شادی ہونی ہے, 6 مہینے بعد شادی ہوگی, اس کی شادی ہونے کے بعد میں آتم ہتیا کر لوں گا. میرے پاس کوئی چارہ کاری نہیں, میں کروں کیا, میں کہاں سے لاؤں گا 10 لاکھ 12 لاکھ روپے. تو ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ انکل آپ ایسا کیجئے کہ ہمیں تھوڑا سا سیوا کا موقع دیجئے, ہم لوگ آپ کا پورا لون ری پے کرنے کی کوشش کریں گے. آپ پلیز آتم ہتیا نہ کیجیے, آپ اپنے پریوار کے ساتھ رہیے. چند مہینے کے اندر وہ 10-12 لاکھ کا لون جب وہ پورا کا پورا ادا ہوا اور وہ نوٹس واپس لیا گیا, پولیس نے کہا کہ خود کیس وڈرا ہو گیا, تو اب آپ کو میں بتا بھی نہیں سکتا کہ وہ اس کی خوشی کا کیا عالم تھا, اس کے پورے پریوار کی خوشی کا کیا عالم تھا. یہ ہے زمینی کام. مجھے اعتراف کرنا چاہیے کہ میں یہ نہیں کر پاتا. آپ کو بھی یہ بات اعتراف کرنی چاہیے کہ یہ اس میں ہم بہت کوتا ہے. اس لیے علماء بورڈ اگر پریکٹیکل پروگرام بنائے تو میں دیکھوں گا اور اس کے بعد پوری طرح اس کا ساتھ دوں گا. اور میں اس بات کی کوشش کروں گا کہ پورے ملک کے تمام بھائی اور بہن, نوجوان بچے اور بچیاں کسی بھی دھرم اور سماج سے تعلق رکھتے ہو, محبت کے ساتھ ایک ہو جائیں. خدا کرے کہ یہ وہ دن جلدی آئے. میری عمر تو اچھی خاصی ہو رہی ہے, کمزور صحت ہے, لیکن اگر آپ اس کام کے لیے جائیں گے تو میں گاؤں میں آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہوں. میں چھپڑوں اور جھوپڑیوں میں ہاتھ جوڑ کر اپنے بوڑھے ماں بھائیوں اور بہنوں سے ان کے پیر پکڑ کر ان کی سیوا کرنے کے لیے ساتھ ہوں. جب سے بہت ہو چکے, پلیز
ग्राउंड पर उतरिए, जमीनी काम कीजिए. आपका बहुत बहुत शुक्रिया.